قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ قساوت، قاف سین اور واو، قساوت سختی کو کہتے ہیں. قساوت قلبی، دل کا سخت ہونا، ایک محاورہ ہے. اور یہ لفظ محاورہ یا تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہ لفظ دل کے لیے اور دل کا نرم ہونا عام طور پہ معروف ہے، اور پتھر کا سخت ہونا معروف ہے. کچھ دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ پتھروں جیسے ہو گئے ہیں، تو گویا کی ایک شکوہ ہے. اور بات پتھر کی ہو رہی تھی. پتھر میں ہم جہاں تک ہماری معلومات ہیں، سائنس جہاں تک ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ پتھروں میں زندگی ہے، بلکہ زندگی کی طرح کی کوئی چیز ہے، لائف لائک بیہیویئر، یعنی ایسی زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ بیہیو کر سکتے ہیں. یعنی زندگی کے لیے تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں حرکت ہو، تو تب اس کو زندگی کہتے ہیں. یا وہ سانس لے تو اس کو زندگی کہتے ہیں. زندگی کی ڈیفینیشنز مختلف ہیں، لیکن پتھروں میں جو بیہیویئرز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر لائف ہے. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو پتھر گرم ہوتا ہے. پتھر کا گرم ہونا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہے، گرمی ہے، وہ اس گرمی کو قبول کرتا ہے. رات ہوتی ہے یا سردی پڑتی ہے تو پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیرونی اثرات کو دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ وہ بیرونی اثرات کو قبول کرتا ہے، یہ پتھر میں موجود ہے. مثلا برقی رو آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر سے کرنٹ لگ سکتا ہے، گزر سکتی ہیں. اسی طریقے سے یہ اپنا جگہ گھیر سکتا ہے، یہ دباؤ دے سکتا ہے، وزن دیتا ہے. اسی طریقے سے بعضی ایسے پروسیس ہیں کہ ان کے ذریعے سے پتھر کی جسامت بڑھتی بھی ہے، جیسے کرسٹلائزیشن جسے کہتے ہیں. کچھ خاص مخصوص صورتوں میں اس کے ذریعے سے، اس پروسیس کے ذریعے سے ان کے حجم اور جسم بڑھتے بھی ہیں. اور پتھروں کے اندر جو ایٹم ہیں یا مالیکیول ہیں، ان کی آپس میں بھی حرکت ہوتی ہے. یعنی پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ تو حرکت نہیں کرتا، لیکن ان کی جو انر موشن ہے وہ ہوتی ہے. جیسے سخت گرمی کے موسم میں پتھر تھوڑا پھیل جاتا ہے، سخت سردی کے موسم میں پتھر تھوڑا سکڑ جاتا ہے. تو جو ان کے اندر کے ایٹم یا مالیکیول کی موشن ہے، انر موشن، وہ ان کے درمیان ہوتی ہے. انٹر مالیکیولر موشن جو ہے وہ ان کے درمیان اندر ہوتی رہتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی کئی ایسی تجربات ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ دیکھتے بھی ہیں، شاید یہ سنتے بھی ہیں، شاید یہ پتھر جو ہے وہ چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکہ شہر میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث،
مجھے نبوت ملنے سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، اور فرمایا کہ الآن اعرفہ، میں اب بھی اس کو جانتا ہوں. یعنی تو وہ جو حضور کو پہچان جانا اور حضور کو سلام کرنا، یعنی جو اس کے اندر صوت ہے، یعنی کہ ساؤنڈ ہے، وہ اس کے اندر ہونا اور اس کی پہچان ہونا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کرتے. تو یہ یعنی کہ ساؤنڈ کو سن لینا اور پہچان لینا اور اس کو رپلائی کرنا، جو ہے وہ آنسر کرنا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ رسپانس کرنا، یہ ہوتا تو ویسے لیونگ تھنگز میں ہے. تو ہم پتھروں کو لیونگ تھنگز تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائف لائک بیہیویئر، ان کے اندر ایسی لائف ہے کہ یہ بیہیویئر کرتے ہیں، یعنی رسپانس کرتے ہیں. ایسے بہت سارے رسپانس پتھروں کے بارے میں سائنس بتاتی ہے، ہماری روزمرہ کی جو ہے وہ آبزرویشن میں بھی آتے ہیں کہ ان کے اندر حس ہے، ان کے اندر حرکت انر ہے، اندر کی حرکت، اور آواز کی ان کے اندر پہچان ہے، اور یہ اطاعت بھی کرتے ہیں. اطاعت کا بھی ہے کہ یہ کہنا مانتے بھی ہیں. جیسے بہت سے واقعات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی ہم نے پیچھے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے. تو یہاں پہ اطاعت ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ماریں تو وہ 12 چشمے نکل آئیں گے. تو جب 12 چشمے نکل آئے تو پتہ چلتا ہے کہ اطاعت ہوئی ہے. تو رسپانس ہوتا ہے ان میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 طرح کے رسپانس پتھروں کے بتائے ہیں. پہلا رسپانس یہ بتایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. کئی جو ابتدا ہے دریاؤں کی وہ چٹانوں سے ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چٹان ہے، اس چٹان سے پانی نکل رہا ہے، اور وہ آگے جمع ہوتے ہوتے، کئی پانی جمع ہوتے ہوتے بڑا دریا بن جاتا ہے. اور یہ واقعہ تو ابھی میں نے جو عرض کیا وہ بھی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وہ واقعات بھی ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیاں رگڑنا اور رگڑنے کے ساتھ ہی پتھر سے پانی نکل آیا زمزم کا، یا حضرت ایوب علیہ السلام کو جو فرمایا تھا کہ یہاں سے پانی نکلے گا، یا حضرت مریم کے لیے جو جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں مارا تھا اور وہاں پہ چشمہ نکل آیا. تو یہ تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ موقع پر ہی پانی نکل آیا، یعنی رسپانس کیا ان چٹانوں نے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے ڈر سے گر پڑتے ہیں پتھر. تو اس کے لیے ہر روز یہ مناظر ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی نظروں سے اوجھل یا انسانوں کی آبزرویشن سے اوجھل ہوتے ہیں، کیونکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر ایک اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی. یعنی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، انسان کی آبزرویشن سے دور ہے وہ. تو یہ ہر روز کے مناظر بھی ہیں. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ پاؤ گے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب زیادہ اپنی چاہت کا اظہار کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چٹان کو دیکھتے جائیں، اگر یہ چٹان لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ، اگر یہ ٹھہر گئی اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے سامنے اپنی تجلی کھولی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ ایک رسپانس تھا جو پہاڑ نے، چٹان نے، جو ابھی بھی دکھاتے ہیں کہ وہ بالکل سیاہ ہے اور بالکل ریزہ ریزہ ہوا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی اوپر چٹان تھی، اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور اب پھیل گئی ہے زمین پر۔ تو یہ ایک رسپانس تھا جو اس وقت نظر آیا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان چٹانوں میں سے کچھ ایسی چٹانیں بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، تو رسپانس کرتے ہیں پہاڑ، چٹانیں، ان کے 3 رسپانس یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں۔ وہ ان میں سے بڑے دریا نکل آتے ہیں، چھوٹے چشمے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بیہیویئر ہے، وہ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر معترف ہو جاتے ہیں، انسان تو ایک ایسا ہے کہ میں نے اتنی بڑی قدرت دکھا دی ہے کہ ایک پہلے سے مرا ہوا آدمی اور پھر ایک گائے کا گوشت اس کو لگایا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور جو سازش ان اندر کی سازش تھی وہ ساری کی ساری اس نے کھول کے رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کوئی بھی آپ سازش کرو گے اس سازش کو میں ضرور ظاہر کر کے رہوں گا، وہ سازش میں سب کے سامنے بتا کے رہوں گا۔ تو جب اتنا بڑا خوف کا منظر آپ کے سامنے ہو چکا ہے تو پھر آپ کس سازش کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری نبی جس کا وعدہ ہے وہ محمد نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی ابھی تک آئیں گے، یہ وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ کس سازش کے تحت، کس بے خوفی کے تحت آپ یہ دوبارہ حرکت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، جو لوگ خفیہ سازش کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو ظاہر کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر احساس ہوتا، پتھروں جیسا احساس ہوتا، تو آپ اتنے سخت نہ ہوتے۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کی بھی زیادہ سخت قسم کی سختی آپ کے دلوں پر حاوی ہو چکی ہے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی آپ کی حرکتیں ہیں اللہ رب العزت ان سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اللہ کو وہ سب پتہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس چیز کا احساس عطا فرما دے۔ افتطمعون، کیا آپ طمع کرتے ہیں، کیا آپ حرص کرتے ہیں، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صحابہ کرام سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے؟ تو جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو ہجرت مدینہ کے وقت ان کے اندر ایک خوشی تھی کہ اس وقت تک ہمیں جو سامنا تھا وہ ایسے لوگوں کا تھا کہ جو توحید کو نہیں مانتے تھے، جو رسالت کے کنسیپٹ سے واقف نہیں تھے، جو اللہ کی طرف سے کتاب کے نزول کو نہیں مانتے تھے، یا جو آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ ابھی تک ہمارا واسطہ ایسے سخت اہل مکہ مشرک لوگوں سے پڑا تھا، لیکن اب ہم مدینہ میں آئے ہیں تو کچھ صاف ہے ہمارے مد مقابل
کہ کم از کم اسے یہ تو پتہ ہے کہ توحید کیا ہے، توحید کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسالت کو ممکن مانتا ہے کہ رسول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اب ہم ایسے لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو قائل کرنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آسان رہے گا، یہ خیال تھا صحابہ کرام کا۔ اور اسی خیال کے ساتھ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات بنائے اور ان کو دعوت دی، لیکن جب رزلٹ دیکھا تو اس پچھلے والے سے بھی زیادہ مشکل رزلٹ نکلا، اس لیے کہ جو لوگ یہودی تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا جلدی، اور انہوں نے پوری کوشش کی اپنے دین کو، یعنی پچھلا جو مذہب تھا ان کا، اس کو بچانے کی۔ کیسے؟ ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ آدھا کام تو ہوا کہ یہ کم از کم نبوت کے کنسیپٹ سے تو واقف ہیں، تو قائل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا کہ وہ قائل نہ ہوئے اور جو ہے صحابہ کرام کو نا امیدی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی 3 وجہ بیان فرمائی ہیں، 3 وجہ۔ ایک یہ کہ یحرفونہ، وہ کلام اللہ کی تحریف کرتے ہیں۔ دوسری وجہ من بعد ما عقلوہ، سمجھ کے بعد بھی تحریف کرتے ہیں، وہ ان کو اصل مفہوم سمجھ آ جاتا ہے پھر بھی تحریف کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہم یعلمون، وہ جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ان کی خصلتیں ہیں جس وجہ سے ان کے لیے جلد اسلام کو قبول کرنا مشکل ہو گیا اور آپ کو نا امید ہونا پڑا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر قول کے مطابق اس آیت کو سمجھا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت، تو فَرِيقٌ مِّنْهُمْ سے وہ جماعت مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئی تھی، 70 لوگ تھے وہ، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ وہ فریق، وہ 70 افراد مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ 70 افراد باوضو تھے، پاکیزہ حالت میں تھے، پاکیزہ لباس میں تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی میں ہیں، تو مقدس وادی میں تھے، یعنی اپنے گھروں سے یا اپنی رہائش سے یا اپنے قبیلے سے بالارادہ سفر کر کے اس مقدس جگہ پر گئے تھے، اور زیادہ دھیان، توجہ اور چاہت اس میں آ جاتی ہے۔ باوضو ہونا، طہارت کے ساتھ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، مقدس مقام پر ہونا، یہ اس پر مستضاب تھا۔ اور یہ کہ وہ روزے کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں اور زیادہ مستعد ہو گیا، ہدایت کے قریب ہو گیا۔ اور آگے یسمعون کلام اللہ، انہوں نے اللہ کا کلام سنا، یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام سنا انہوں نے، بلا واسطہ، بغیر موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ڈائریکٹ کلام سنا۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کو دیکھا جائے، ان کی تشریح کو دیکھا جائے، تو اتنی زیادہ پاکیزگی کی اور اتنی زیادہ حق کے قریب ہونے یا قبولیت حق کی علامات اور مواقع ہونے کے بعد بھی دیکھا نتیجہ کیا نکلا کہ یحرفونہ، انہوں نے اس کی تحریف کر دی۔ کہ جب وہ تحریف کیا تھی کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے قوم کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، وہ نئی کتاب لے کر آئے ہیں، تورات تختیوں پر لکھی ہوئی،
اور 70 لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس میں سے کچھ حصہ اللہ سے براہ راست سنا ہے، اور میں نے ان کی حالت آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اس حالت میں سنا ہے۔ تو جب اس حالت میں سننے کے بعد اس کو سمجھا بھی ہے اور اس کا مفہوم کو بھی مراد لیا کہ کیا مفہوم ہے اس کا اپنے اپنے ذہن کے مطابق، تو جیسے ہی لوگوں کے سامنے اس کتاب کو رکھا گیا، تعلیم کے وقت آیا، لوگوں کو تفہیم اور تشریح اور ایکسپلینیشن کا وقت آیا، تو اس وقت ان 70 لوگوں میں سے کچھ نے شاید یہ کام کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اپنے جاننے والوں کو ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کتاب پر عمل کرو، اگر تم سے کچھ کتاب پر عمل نہ ہوا تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب یہ جو جملہ تھا، اس نے کتاب کی پوری ورت کو چینج کر کے رکھ دیا، یعنی کتاب کی پوری جو اہمیت تھی تورات کی، اس اہمیت کو، اس کے مفہوم کو، اس کی ضرورت کو ایک دم تبدیل کر کے رکھ دیا، جیسے ہی یہ جملہ ساتھ آ گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کو مانو، جتنا مان سکتے ہو مانو، جو نہیں مانا وہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس میں ایک سیکنڈ آپشن نکل آیا کہ چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ مانیں، جبھی تو انہوں نے فوراً دوسرے آپشن کو قبول کیا تھا نا کہ ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر طور پہاڑ ان کے سر پر لا کے کھڑا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کتاب کو پڑھنے لگیں یا کسی عبارت کو پڑھنے لگیں، کسی فرمان کو سننے لگیں، تو اس وقت آپ کی اندر جو خیالات اور نظریات چل رہے ہوتے ہیں، وہ نظریات میٹر کرتے ہیں آپ اس سپیچ کو، اس مطلب کو کیا سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کے اندر کے نظریات، اندر کا نظریہ اگر یہ ہے کہ مانا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو بھی اللہ معاف کر دیں گے، تو پوری کتاب کا مفہوم تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا قرآن کو اسی طرح اسی مفہوم میں لے لیتے ہیں، ان کے اندر ایک نظریہ چل رہا ہوتا ہے، اور بے شک وہ طہارت پر ہوں، بے شک وہ روزے کی حالت میں ہوں، بے شک وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوئی ہوں، بے شک وہ پیغمبر کی زبان سی کتاب کیوں نہ سن رہے ہوں، لیکن اندر کا جو خیال ہوتا ہے وہ اس پورے کتاب کے، اس پوری عبارت کے، اس پوری حکم کا مطلب تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی ان کی خامی ہے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اور اس خامی کی وجہ سے آپ کو ان سے نا امید ہونا پڑا کہ یہ سن تو رہے ہیں، یہ آلریڈی کسی نبی کو مانتے ہیں، پہلے سے یہ کسی نبوت کو مانتے ہیں، پہلے سے یہ توحید کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، قیامت کا یقین ان کے اندر ہے، عقیدہ ہے، اور پہلے سے یہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسانی سے نہیں مان سکے، اس لیے کہ ان کے اندر ایک نظریہ چل رہا تھا۔ اللہ رب ہمیں تمام باطل نظریات سے پاک ہو کر کتاب کو پڑھنے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے تک ہماری مدد فرما دے۔